السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے لا حاصل خواب اور رائٹر پلوشا صافی۔ ہم ناول کا قسط نمبر 10 ریڈ کریں گے۔ ناول جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے بہت انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے؟ مجھے تو بہت بہت مزہ آ رہا ہے ناول ریڈ کرنے میں، اچھی لگ رہی ہے، کچھ نیا ہے ناول میں، بہت انٹرسٹ آ رہا ہے۔ مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا ہے ایپیسوڈ آنے کا۔ شامیر رک جائے، اتنی رات کو یہ کہاں جائے گی؟ دیبا بیگم نے ہچکچاتے ہوئے ایک اور کوشش کی۔ آپ کو اس کے ساتھ نکال دوں کیا؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، انہوں نے کرت بھرے لہجے میں تائید چاہی۔ دیبا بیگم بے اختیار سرنفی ملاتے پیچھے ہو گئی۔ آغا صاحب نے مین گیٹ کے سرے پر آ کر زمروش کو باہر کی سمت دھکیلا۔ وہ بل کھاتے رہ گئی۔ ڈرائیور، اسے اس کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ اتنی اونچی دھاڑ سے ڈرائیور کو مخاطب کیا گیا۔ میں وہاں نہیں جا سکتی، میرے بابا شرم سے مر جائیں گے، اس نے رندی آواز میں کہا۔ آنسو ضبط کرتے اس نے سر جھکایا ہوا تھا۔ تو اپنا کوئی اور ٹھکانہ بتا دینا، کیونکہ یہاں سے تو تم ابھی اسی وقت جا رہی ہو۔ آخری حکم صادر کرتے وہ اندر کی سمت مڑ گئے۔ اماں بیگم مایوسی سے سر جھکا کر ان کے پیچھے چل پڑی۔ باقی افراد تو اس میں سرے سے دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ زمروش نے اپنے منہ پر حویلی کا گیٹ بند ہوتے دیکھ کر مٹھی سختی سے بھینچ لی۔ اس کے پاس اپنے ماں باپ کے پاس جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اختر صاحب، بخت خاتون اور ارباز رات کے 1:30 بجے اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے جب گیٹ پر دستک ہوئی۔ اختر صاحب جھٹ سے اٹھ بیٹھے، دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ دوسری اور پھر تیسری دستک پر بخت خاتون اور ارباز اٹھ گئے۔ ایک ایک کر کے وہ تینوں کمرے سے باہر آئے۔ ارباز نے قدم اٹھایا پر بابا نے اسے روک دیا اور خود گیٹ کھولنے چل دیے۔ زمروش بھی کا چہرہ لیے بے تاثر کھڑی تھی۔ جب گیٹ کھلنے پر برآمدے میں لگے زرد بلب کی روشنی میں اس کی آنکھوں کو چندھیا گئی۔ زمروش، تم اس وقت؟ آؤ، اندر آؤ۔ بابا نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر گلی میں آس پاس دیکھتے اندر کیا۔ زمروش کا جسم پور پور کانپ رہا تھا۔ آغا صاحب کے ساتھ زور لگاتے اس کی ساری طاقت صرف ہو چکی تھی۔ اوپر سے دل شکنی کے غم نے مزید قدم بھاری کر دیے تھے۔ چھوٹی، کس کے ساتھ آئی ہو؟ ارباز نے سوال کرتے سے جھنجھوڑا۔ اماں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ من ہی من کئی وسوسوں سے جوجھ رہی تھی۔ زمروش، کیا بات ہے؟ بابا نے محبت سے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ زمروش باپ کے سینے سے لگتے موم کی طرح پگھلی اور رو پڑی۔ دنیا میں ایک باپ کا ہی سینہ کبھی بیٹے کے لیے تنگ نہیں ہوتا۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، وہ آنسوں میں اتنا ہی کہہ سکی۔ بابا اور ارباز نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اماں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ماحول میں گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ کیا مطلب گھر سے نکال دیا؟ کیا کیا ہے تم نے؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا وہ لوگ ہماری اوقات سے بہت اوپر کے ہیں۔ تم نے ہی ضد کی تھی۔ اب کیا کریں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے سماج میں؟ اماں ایک کے بعد ایک دعائیں کرنے لگی۔ بخت، بولنے تو دو سے، اتنی بھی بڑی بات نہیں ہو گئی۔ بابا نے اماں کو ڈپٹا اور زمروش کو خود سے لگائے ہی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئے۔ بتاؤ بیٹا، کیا بات ہوئی ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا، پر زمروش سے کچھ کہا نہیں گیا۔ میں ابھی جا کر مہابیر اور نواب صاحب سے بات کرتا ہوں، ارباز نے دوسرا حل نکالتے کہا۔ نہیں ارباز، ابھی نہیں، صبح میں خود زمروش کے ساتھ حویلی جا کر نواب صاحب سے بات کروں گا۔ بابا نے اسے روکا۔ زمروش پیر اٹھاتے وہی بابا کی گود میں سرک کر لیٹ گئی۔ اس میں مزید سننے کہنے کی سکت نہ تھی۔ تم فکر مت کرو، میں جاؤں گا ساتھ، مجھ سے جتنا بن پڑے گا تمہارا گھر بچانے کی کوشش کروں گا۔ بابا نے زمروش کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے دلاسا دیا۔ اماں اور ارباز کے دل میں کئی اندیشے جگہ لے رہے تھے مگر فی الوقت خاموش ہی رہے۔ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ کوشش کرے دونوں پہلو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ طلوع آفتاب اپنے وقت پر ہوا تھا۔ آج بھی مہابیر اپنے مقررہ وقت پر نہیں اٹھا۔ اماں بیگم فجر کے ساتھ ہی لان میں نکل آئی۔ ان کی راتوں کی نیند اور دن کا چین اڑ چکے تھے۔ انہیں نہ حویلی کے اندر سکون مل رہا تھا نہ ہی باہر۔ کافی دیر ٹہلتے رہتے تھک کر وہ واپس لاؤنج میں آئی تو شامیر صاحب سفید قمیص شلوار پر نیلا ویسٹ کوٹ پہنے، بالوں کو سائیڈ پر جمائے، مہنگی گھڑی اور بوٹ زیب تن کیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے نظر آئے۔ سرد سانس کھارج کرتے مقابل چیئر پر جا بیٹھے۔ شامیر صاحب نے اخبار پڑھتے ہوئے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس وقت ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ پریشان لگ رہی ہیں آپ، کوئی پرابلم ہے؟ انہوں نے بہت ہی بے باک انداز میں پوچھا۔ مہابیر کے لیے پریشان ہوں، وہ ابھی اٹھے گا اور دیکھے گا زمروش کہیں نہیں ہے تو کیا ریئیکٹ کرے گا۔ اماں بیگم ہاتھوں کو باہم ملائے دائیں جانب رخ موڑے بولی، کہہ دیں گے واپس اپنے گھر چلی گئی ہے۔ انہوں نے کوئی تاثر لیے بغیر کہا، کبھی لا کر دیتے ہیں، کبھی واپس لے لیتے ہیں، مہابیر اس کا عادی ہو گیا ہے،
ایک عادت چھوٹنے میں زمانہ لگ جاتا ہے، یاد ہے نا اپنے دادا جان کے بعد اس کی کیا حالت تھی، کتنی دقت ہوئی تھی اسے اس صدمے سے باہر لانے میں۔ اب آپ پھر وہی کر رہے ہیں۔ اماں بیگم افسوس میں سر جھٹک کر دوسری سمت دیکھنے لگی۔ وہ شامیر صاحب سے آنسو چھپا رہی تھی۔ دیبا بیگم ان کے سامنے اتنا بولتی نہیں تھی، مگر جب بولتی تھی ہمیشہ حقیقت ہی بولتی تھی۔ شامیر صاحب ان کا تبصرہ سن کر طیش میں آ گئے۔ میں مہابیر کی بھلائی کے لیے ہی ایسا کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اور وہ لڑکی دن بدن اس کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے کھڑے ہو گئے۔ اماں بیگم کو ڈاکٹر کے پاگل خانے میں داخل کرنے والی بات سے فی الحال انجان ہی رکھا۔ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، ڈاکٹرز نے تو کہا تھا کہ وہ 10 سال کا ہونے تک زندہ ہی نہیں بچے گا، پر دیکھے ہماری محنت سے وہ 28 سال کا ہو گیا۔ دیبا بیگم کو ڈاکٹر کے تجویز پر یقین نہ آیا۔ صحیح یا غلط میں کچھ نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ میں مہابیر کو کچھ نہیں ہونے دوں گا اور اس کی حفاظت کے لیے مجھے جو مناسب لگے گا میں وہ کروں گا۔ انگلی اٹھا کر آخری تنبیہ کرتے ہوئے اخبار پھینک کر چل پڑے۔ اماں بیگم مایوسی سے انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ کمرے میں ہر سو روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مہابیر آنکھیں میچے جھنجلا کر اٹھ بیٹھا، سر جھکائے لمبے لمبے سانس لیتا خالی ذہن بیڈ شیٹ کو دیکھتا رہا۔ کچھ پل کے لیے اسے خود کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے۔ لاشعوری طور پر گردن موڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کی جانب دیکھا تھا۔ یہ اس کے روز کا معمول تھا اور آج بھی غیر محسوس انداز میں اپنے آپ ہی اس کا رخ اس جانب کو ہوا، مگر آج وہ جگہ خالی تھی جہاں روز ایک جنس مخالف کھڑی ہو کر تیار ہوا کرتی تھی۔ آئینے میں روشن عکس سا ابھرا تھا، زمروش کا کھلکھلاتا چہرہ، اس کی شرارت بھری براؤن آنکھیں، ہنسی سے لبریز لب، کومل ہاتھ جو لمبے بالوں کو سنوار رہے تھے، چوڑیوں کی کھن کھن جو کانوں میں سرور کھول رہی تھی۔ سرخ بلوچی ڈریس ملبوس سونے کی نت پہنتی وہ اپسرا سی لگتی تھی۔ مہابیر ٹرانس کی کیفیت میں آئینے میں تیار ہوتے اس عکس کو دیکھ رہا تھا۔ دل زوروں سے دھڑکا تھا، لبوں کو مسکان چھو گئی تھی۔ وہ اس محبت کی مورت پر جان نثار ہونے کو تیار تھا۔ بس ایک لمحہ لگا تھا اس خواب کی سی کیفیت کو حقیقت میں تبدیل ہونے میں۔ زمروش کا عکس فضا میں محلول ہو گیا، اس کی ہنسی، چوڑیوں کی کھن کھن، نت کا چمکنا، کاجل بھری آنکھوں کا چھپکنا، سب اچھل ہو گیا۔ مہابیر کے دل میں ٹیس سی اٹھنے لگی۔ وہ دیوانہ وار کمرے میں دیکھنے لگا، اسے لگا مانو کسی نے اس کی سانسیں چھین لی ہو۔ زمروش ایک جھٹکے سے کمفرٹر پرے کرتے بیڈ پر سے اترا اور اسے پکارنے لگا۔ بالکنی میں، ڈریسنگ روم میں، باتھ روم میں ایک ایک جگہ دیکھ لیا لیکن وہ کہیں نہ تھی۔ دھڑکن بڑھ گئی، دل منہ کو آنے لگا۔ تیزی سے اپنے کمرے سے باہر آ کر ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا جو زمروش کے چینجنگ روم کے طور پر زیر استعمال تھا، مگر وہ وہاں بھی نہ ملی۔ دوسری طرف ہمنا نے اپنی چھوٹی بہن کا حویلی بلا لیا۔ وہ فوارے کے پاس کھڑی سرگوشی کر کے اسے سمجھا رہی تھی۔ آپ ہی مجھے نہیں جانا اس کے پاس، کیا پتا وہ کب پاگل پن بن جائے، مجھے مار وار دیا تو۔ راحیلہ نے نفی سا ہلاتے اندیشہ ظاہر کیا۔ کچھ نہیں کرے گا، تم بس دور سے اسے اپنی طرف مائل کرو۔ پاگل ہے تو کیا، مرد تو ہے نا، ایک دفعہ تمہارے پیار میں پڑ گیا سمجھو ہماری لاٹری لگ گئی۔ ہمنا نے کندھے پر ہلکی تھپکی دے کر راضی کرنے کی کوشش کی، پر اس کی شادی تو ہو گئی ہے، مجھے کیوں پھنسا رہی ہو۔ راحیلہ کو اب بھی منطق سمجھ نہیں آئی۔ یار وہ آغا صاحب کا بہت لاڈلا ہے، اس کی پہلی بیوی بہت شاطر بن رہی تھی اس لیے اسے گھر سے نکال دیا۔ تم بس معصوم بنی رہنا، تم بھی ان کی لاڈلی بن جاؤ گی، پھر ہم دونوں بہنیں مل کر حویلی پر راج کریں گے۔ ہمنا نے پھر سے لالچ دیا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں، بس آپ اس کی وہ تلوار چھپا لو، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ راحیلہ نے اپنی شرط بتائی۔ ڈرو مت، آج کل وہ ساتھ تلوار لے کر نہیں گھومتا، جاؤ بات کرو اس سے اور پیار سے کرنا۔ اس نے ہمت دیتے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ راحیلہ سر کو خم دے کر تھوک نگلتے اندر بڑھ گئی۔ مہابیر متلاشی نظروں سے ہر ایک گوشے کو دیکھتا نیچے آیا۔ اس کی تلاش محبوب مکمل ہو کر نہیں دے رہی تھی، گلے میں آنسوؤں کا گولا سا بن گیا تھا۔ اس نے سوچا کہیں زمروش مل جائے تو وہ اس سے لپٹ کر خوب روئے گا۔ راحیلہ لاؤنج میں آتے جان بوجھ کر اس سے ٹکرا گئی۔ اوہ سوری مہابیر، آپ کو لگی تو نہیں؟ اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا تھا۔ دل میں خوف بھی تھا مگر چہرے پر ظاہر نہیں کیا۔ مہابیر ایک تند نگاہ اس پر ڈالے آگے جانے لگا، پر ہمنا سے کیے وعدے کی خاطر راحیلہ نے ہمت کر کے مہابیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مہابیر مجھ سے دوستی کرو گے؟ اس نے نہایت ہی دل کو بھا جانے والی ادا دکھائی تھی، مگر وہاں کوئی اور ہوتا تو یقیناً اس نزاکت پر انکار نہ کر پاتا، مگر اس کے مقابل نوابوں کے خاندان کا تلوار زن تھا جس کی دھڑکن ایک نام پر چلتی تھی اور وہ تھی زمروش۔ دوسری طرف مہابیر نے اپنے ہاتھ کو دیکھا تھا جو راحیلہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے وہ لمس محسوس کرنے کی کوشش کی مگر دل قطعی طور پر راضی نہ ہوا۔ زمروش کے لمس کے علاوہ کسی لمس پر اس کی دھڑکن نہیں بڑھتی تھی۔ یہ احساس ہوتی ہی کہ اس لمس میں زمروش کے لمس کی سی نرمی اور اپنائیت نہیں ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ راحیلہ اس جھٹکے سے آگے کو ہو گئی تھی۔ مہابیر کے قدم کچن ایریا کی جانب تھے۔
راحیلہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ ایک قدم بڑھا کر وہ رک گیا۔ اس کا دل، اس کا صبر ٹوٹنے لگا تھا۔ اس نے مڑ کر راحیلہ کی تھوڑی جکڑ لی۔ اس کے ڈر سے ہاتھ پاؤں کانپنے لگا۔ مہابیر نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ مجھ سے دور رہو۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے اس نے راحیلہ کو پرے دھکیل دیا۔ بل کھاتے صوفے پر جا گرے۔ مہابیر غصیلی نظروں سے دیکھ کر واپس مڑ گیا۔ ان دونوں کی تکرار دور کھڑی منزہ مزے لے کر دیکھ رہی تھی۔ ہمنا بھاگتے ہوئے اندر آئی اور راحیلہ کو جکڑ لیا۔ ہاں اچھی چال تھی۔ منزہ اس پر ہنستے ہوئے ان کے قریب آئی۔ ہمنا نے اسے گھورا۔ راحیلہ تو اب تک اپنا کندھا ہی سہلا رہی تھی۔ تم اب مہابیر کو پھنسا کر ڈبل حصے کی پلاننگ کر رہی ہو؟ منزہ نے ایک آبرو اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ آپ یوشے بھائی کو بھڑکا کر آغا صاحب اور مہابیر کے خلاف کر سکتی ہو تو میں ڈبل حصے کی پلاننگ نہیں کر سکتی؟ ان آنکھ منہ چڑھا کر جواب دہ ہوئی تھی۔ ہمارے ساتھ تم دونوں بھی تو شریک ہو۔ منزہ نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ کیا بھروسہ آپ دونوں آغا صاحب اور اماں بیگم کے سگے نہیں ہوئے تو ہمارے کہاں ہوں گے؟ بے اتفاقی بڑھنے لگی تھی۔ یہ بات ہے تو میں آج ہی یوشے کو کہہ کر کیہان اور تمہیں ہمارے پلاننگ سے نکال دیتی ہوں۔ منزہ نے سر اٹھا کر اعلان کیا۔ نکال دے، ہم بھی آپ دونوں کو اکیلے ساری جائیداد پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ آغا صاحب کو سب بتا دیں گے۔ ہمنا نے سینے پر ہاتھ باندھے چیلنج کیا۔ دونوں ایک دوسرے کو خونخوار نظروں سے گھور کر پر پٹک کر مخالف سمت چلی گئی۔ اختر صاحب کے گھر میں غم کا سما تھا۔ زمروش گمسم بیٹھی تھی۔ بھابھی خاموشی سے صاف صفائی کر رہی تھی۔ اماں بے دلی سے دیگ میں چمچہ چلا رہی تھی۔ ارباز اور بابا کام پر گئے تھے۔ پتہ نہیں آغا صاحب نے مہابیر کو میری غیر موجودگی کا کیا کہا ہوگا۔ پتہ نہیں مہابیر نے کیسا ری ایکشن دیا ہوگا۔ کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا ہوگا بھی کہ نہیں۔ زمروش خلا میں دیکھتی یہی سب سوچ رہی تھی۔ وہیں مہابیر پوری حویلی دیکھ کر واپس لاؤنج میں آیا کہ اماں بیگم سے سامنا ہوا۔ زمروش کہاں ہے؟ پہلا سوال ہی یہی کیا گیا۔ اماں بیگم اس کی تیز سانس، آنکھوں میں جنون، چہرے پر سرخی دیکھ کر قدرے گھبرا سی گئی۔ انہوں نے مسکرا کر قریب جانے کی سرکوشش کی مگر مہابیر ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ زمروش کہاں ہے؟ دوسری مرتبہ سوال دہرایا گیا۔ اس مرتبہ آواز اور بھی بلند اور بے لچک تھی۔ گھر کے سارے افراد اور ملازمین تماشا دیکھنے لاؤنج میں آ گئے تھے۔ اماں بیگم اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی۔ مہابیر تلوار نکالتا انہیں گھور رہا تھا۔ مہابیر پہلے کچھ کھا لو، بھوک لگی ہوگی، زمروش آ جائے گی۔ اماں بیگم نے ایک قدم پیچھے ہوتے اپنائیت سے کہا۔ میں نے کہا زمروش کہاں ہے؟ اس نے چلاتے تلوار ہوا میں اٹھا لیا۔ اماں بیگم سمیت سبھی افراد کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ طیش میں تھا اور اماں بیگم ممتا کی ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلی گئی ہے وہ۔ گیٹ سے اندر آتے یوشے کے قدم تیز ہو گئے تھے۔ مہابیر اسی تندی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اپنے گھر چلی گئی، اب واپس کبھی نہیں آئے گی، اس نے جتاتے ہوئے اماں بیگم کو دور کیا۔ یوشے چپ کرو۔ اماں بیگم اسے روکنے لگی۔ کیوں چپ کرے؟ آخر سچائی تو بتانی پڑے گی۔ منزہ نے بیچ میں مداخلت کی۔ جو بتانا ہو شاہ ہی بتائیں گے۔ اماں بیگم نے تردید کی۔ وہ جانتی تھی کہ بھائی بھابھیوں کی باتوں کا مہابیر پر غلط اثر پڑے گا۔ اسے اگر صحیح طریقے سے کوئی سمجھا سکتا ہے تو صرف شاہ میر صاحب ہے۔ وہ نہیں جا سکتی۔ مہابیر کی آواز کانپ گئی۔ تنگ آ گئی تھی وہ آپ سے۔ نہیں رہنا تھا آپ کے ساتھ۔ یوشے نے ایک اور چنگاری چلائی۔ مہابیر سر دائیں سے بائیں کرتا نفی میں چنبش دینے لگا۔ اس کا رنگ زرد پڑتا دیکھ کر اماں بیگم نے یوشے کو بازو سے تھام کر پیچھے کھینچا۔ منع کر رہی ہوں نا، دیکھ نہیں رہے اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے؟ اب کی بار خود کو گھر کی ملائکہ ثابت کرتے گھرائی تھی۔ یوشے خاموش ہو گیا۔ منزہ نے انہیں غصے سے گھور کر رخ پھیر لیا جبکہ کیہان اور ہمنا بے تاثر رہے۔ سب آپس میں بحث و مباحثہ میں مشغول رہے تو مہابیر دبے پاؤں پیچھے چلتے واپس اوپر کمرے میں آ گیا۔ اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ زمروش کا اسے چھوڑ کر جانے پر یقین کرنا بے حد مشکل تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ زمروش کی ایک ایک یاد اسے زخمی کرنے لگی۔ گھٹنوں میں سر دے کر ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا، چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، دھوکے باز ہو تم۔ دل ہی دل میں وہ زمروش سے مخاطب ہوا۔ دماغ اس قدر بے چین اور بے سود تھا کہ اسے تصوراتی طور پر وہ اپنے سامنے دکھائی دینے لگی۔ مہابیر نے سر جھٹکا اس تصوراتی خیال کو محو کیا۔ لمبا سانس خارج کرتے واپس اٹھا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ اٹھا کر آئینے پر دے مارا۔ اس کی جھنجھلاہٹ کمی ہو کر نہیں دے رہی تھی۔ دل شکنی کا درد دماغ کو بھی ڈپریشن کا شکار کر رہا تھا۔ شام کو شاہ میر صاحب کام سے لوٹے تو اماں بیگم نے ساری رویداد سنائی۔ وہ مہابیر کو بلانے اوپر جا رہے تھے کہ لاؤنج میں قدموں کی چاپ سنی۔ زمروش اور اختر صاحب اندر داخل ہو رہے تھے۔ شاہ میر صاحب انہیں دیکھ کر رک گئے اور الٹے قدم واپس آ کر ان سے ملے۔ باتوں کا سلسلہ صوفے پر بیٹھ کر شروع ہوا۔ زمروش کی متفقہ نظر بار بار مہابیر کے کمرے کی جانب اٹھ جاتی۔ نواب صاحب، ہم غریب لوگ ہیں، آپ سے نظر ملانے کی اوقات نہیں ہے۔ میں سوال بھی نہیں کروں گا، بس اتنی التجا کرنے آیا ہوں کہ زمروش کو اپنی بچی سمجھ کر معاف کر دے، اسے یوں گھر سے نہ نکالے۔ اختر صاحب نے اپنے بلوچی پگڑی اتار کر سینٹرل ٹیبل پر رکھی۔
आगा साहब ने अबरू उठाकर जमरोश को देखा था। वो दूसरी मंजिल पर बंद दरवाजे को देख रही थी। लगता है उसने आपको सच नहीं बताया, वरना आप उसे दोबारा यहाँ लेकर ना आते। आगा साहब सोफे पर बैठे टांग पर टांग रखे झुलाते मुस्तफसर हुए। अख्तर साहब की पेशानी पर बल आ गए। वहीं जमरोश ने अफसुर्दगी से उनकी तरफ रुक करके नफ़ी में सहलाकर मना किया। अख्तर साहब फिर से, कौन सी सच्चाई नवाब साहब? अख्तर साहब फिर से खंकारे। सच्चाई ये है मैगल साहब के मेरे बेटे का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वो कभी भी किसी को भी मार सकता है। अब तक कई सारी जानें ली है उसने। पूरा नहीं तो आधा पागल ही कह ले। शामिर साहब टेक लगाए एक एक करके महावीर की कमजोरियां गिनवाने लगे। जमरोश ताव-पेच होती रही। वो उन्हें हकीकत बताने से रोक ना पाई, मगर अब हकीकत राज रखना भी नहीं चाहिए था। अख्तर साहब सांस रोके सुनते गए। शामिर साहब सारी दास्तान सुनाकर खामोश हुए तो बाबा उठ खड़े हुए। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने? उन्होंने शिकवा कुन नज़रों से जमरोश को देखा था। उनके उठते साथ बाकी सब भी जगह छोड़ चुके थे। बाबा, वो ऐसे नहीं है जैसे बयान किए गए हैं, जमरोश ने समझाना चाहा। कोई ज़रूरत नहीं है इस मजबूरी से जुड़े रिश्ते में रहने की। एक कुर्बानी दे चुकी हो तुम, अब और नहीं, बाबा ने तैश में आते कहा और उसकी कलाई दबोच कर ले जाने लगे। शामिर साहब और सभी अफराद खामोशी से उन बाप बेटी की तकरार देख रहे थे। वहीं महावीर किसी एहसास के तहत उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका तो जमरोश पर नज़र पड़ी। वैसे तो वो इस पर बहुत गुस्सा था, मगर इस वक्त एक अधेड़ उम्र आदमी को उसे घसीट कर ले जाते देख कर उसके जज्बात बदल गए। आखिर उसने हमेशा जमरोश की हिफाजत करने की जो कसम खाई थी, लोगों को मार गिराने वाला वो नवाब सिर्फ एक लड़की का मुहाफिज था। उसने नीचे की सिमत दौड़ लगाई। बाबा, मेरी बात तो सुने। जमरोश डगमगाते हुए बाबा के पीछे चल रही थी। जब अपने हाथ पर एक मजबूत लम्स महसूस किया, उसने गर्दन मोड़कर देखा। महावीर ने उसका दूसरा हाथ पकड़े उसे रोक लिया। अख्तर साहब ने जमरोश के रुक जाने पर पलटे तो महावीर पर नजर पड़ी। उनकी दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात तो सरसरी हुई थी, अलबत्ता आज की मुलाकात जिंदगी भर याद रहने वाली थी। महावीर के तासुरात जान लेने वाले थे। वो गर्म सांस खारिज करते शोला बरसाती नज़रों से अख्तर साहब को देख रहा था। जमरोश चलो। बाबा ने उसके मुंह ना लगने का सोचकर जमरोश की कलाई पर गिरफ्त मजबूत कर ली। महावीर ने लब भेज कर जमरोश को खींचा तो उनकी गिरफ्त से छूटकर उसके सिमत हो गई। महावीर अब अख्तर साहब के ऐन सामने था। जब तक जमरोश ने खुद को संभाला, उसने तलवार निकाले बाबा के गर्दन पर तान ली थी। महावीर नहीं, वो मेरे बाबा हैं। जमरोश तकरीबन चिल्लाते हुए उसके पास आई। उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। अख्तर साहब फटी फटी नज़रों से गर्दन उठाए उस नौजवान को देख रहे थे जो शोला से लबरेज नज़रों से उन्हें घूर रहा था। महावीर, छोड़ दो उन्हें, वो जमरोश के बाबा है, ऐसा मत करना। अम्मा बेगम और आगा साहब ने भी आगे आकर महावीर को रोकने की कोशिश की। महावीर, ये मेरा हुक्म है, जाने दो ने। आगा साहब उसकी तलवार पकड़े हाथ पर अपना हाथ रखे घुराए। महावीर तैश मुड़ा और उसी अंदाज में आगा साहब को घूरा, पर उनका हुक्म तो उसके लिए पत्थर की लकीर के मानी था, इसलिए महावीर सर झुकाए पीछे हो गया। उसने तलवार नीचे कर ली। दूसरे हाथ से जमरोश का हाथ पकड़कर उसने बारी बारी बाबा और आगा साहब को देखा। जमरोश मेरी बीवी है, उसे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता, उसने कोई लफ्ज़ पर जोर देते धमकाया था। अख्तर साहब तो सख्ते में थे ही, उसके अल्फाज पर आगा साहब भी साकित ज़रूर हुए थे। अब उनको यकीन आ चुका था कि महावीर के लिए जमरोश कितनी अहम बन गई है। उन्हें धमका कर वो उसका हाथ पकड़ ही मुड़ा और अपने कमरे का रुक गया। महावीर, मुझे बाबा से बात करने दे। जमरोश ने रुकने की कोशिश की, पर उसने एक ना सुनी। महावीर ने उसे कमरे के बीचों बीच परे किया। 2 कदम पीछे होते लुढ़खड़ा गई। वहीं बाबा ने उसके पीछे आने की कोशिश की, पर आगा साहब ने उन्हें रोक लिया। अख्तर साहब, आप अभी घर जाएं, मैं यहाँ मामला संभालता हूँ। नवाब साहब ने उनके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी थी, लेकिन वो जमरोश उसके साथ, उसके आगे वो कुछ कह ना सके। आप फिक्र न करें, वो उसे कुछ नहीं करेगा, आगा साहब ने फिर समझाया। वो बाप थे, दिल कहाँ मानने को राजी था। मेगा साहब, मैं महावीर की माँ हूँ, मैं जानती हूँ उसे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, पर जमरोश को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आप अभी घर जाएं। दूसरी कोशिश अम्मा बेगम ने की। उनकी बात पर बाबा मुतरन्नम नज़रों से उनके आगे हाथ जोड़कर बाहर के सिमत बढ़ गए। महावीर, ये क्या तरीका है? मुझे बाबा से बात करने देते, वो क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में? जमरोश खफा हो गई। तुमने वादा तोड़ा, तुम छोड़ कर चली गई। महावीर चिल्लाया। उसका गम जमरोश के दुख से बड़ा था। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, और छोड़ कर जाना होता तो वापस क्यों आती? जमरोश ने नरमी से समझाने की कोशिश की। झूठी हो तुम, धोखेबाज हो, छोड़ कर चली गई। चली तो गई थी। महावीर का दुख कम होने को नहीं आ रहा था। महावीर, अच्छा सॉरी, अब नहीं जाऊंगी, उसने मन तक समझाना तर्क करके
معافی مانگی؟ نہیں، تمہیں معافی نہیں، سزا ملے گی، وعدہ توڑنے کی سزا، چھوڑ کر جانے کی سزا۔ اس کا لہجہ سخت ہوتا گیا۔ زمروش نے خطرہ محسوس کیا اور ایک قدم پیچھے ہوتے گئی۔ مہابیر نے کمر سے لگی میان اتار کر سائڈ پر رکھ دی اور اس کی سمت قدم بڑھائے۔ مہابیر، آخری چانس دے دو۔ اس نے معصومیت سے التجا کی۔ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ جاری ہے۔ ایپیسوڈ 11 کا انتظار کرنا پڑے گا۔ سچ میں بہت پیاری، بہت زبردست، بہت انٹرسٹنگ ناول ہے۔ آپ لوگوں کے کیسی لگ رہی ہے ناول؟ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اور ہاں، اچھے کمنٹس کے ذریعے حوصلہ دیتی رہیے۔ اور ہم یہ ناول پوری کمپلیٹ ہو جائے گی نا، اس کے بعد میں ایک کمپلیٹ ایپیسوڈ بھی ڈالوں گی اس کا، اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر کمپلیٹ ایپیسوڈ بھی آتے رہیں گے اس ناول کے علاوہ۔ ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔